انصاف سے کام لیتے ہوئے وہ لوگ جو آج عید غدیر منا رہے ہیں، سنیوں سے کہہ رہا ہوں، شیعوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ماتم کر رہے تھے، ماتم کرے، ہمیں ماتم سے کیا لینا دینا؟ غم حسین کے نام پہ کالے کپڑے پہن رہے تھے، پہنتے رہے، ہمیں کیا لینا دینا؟ اگر اس قوم کا مزاج ہے کہ اندھیرا قائم رہے تو رہنے دیجیے، ہم تو روشنی والے، نور والے ہیں، ہم تو بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئینے نور تیرا سارا کرا، ہم تو نوری جماعت ہیں، ہمیں ان اندھیروں سے کیا لینا دینا، ان کالے بلیک سے کیا لینا، ان سے کوئی غرض نہیں، تو نہ ان کا ہے نہ تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خلد میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا، انہیں ان کی جہنم مبارک، ہمیں اپنی جنت مبارک، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں کہ ان کے کیا دلائل ہیں، وہ کیوں مناتے ہیں، سوال تو ہمارا ان سنیوں سے ہے جو چند سالوں سے منا رہے ہیں، اور اگر کہیں کہ آپ عثمان غنی کی شہادت مناتے تو یہ منانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہوں گا کہ جس طرح بزرگوں کے عرس منانا ثابت ہے، اس سے بڑھ کر تو صحابی کا عرس منانا ثابت ہے، وہاں تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ سنیت میں، اہل سنت میں عرس منانے کا سسٹم ہے، سوال یہ کہ کیا عید غدیر منانے کا سسٹم ہے ہمارے یہاں، کیا یہ رواج ہے؟ تو عام لوگوں کی بات کیا کریں، جو اب منا رہے ہیں انہیں سے پوچھیں کہ آپ کے ابا کب مناتے تھے، پہلے بتائیں، آپ کے دادا نے کب منایا، آپ بتائیں، جمعہ 8 دن سے آپ خود منانے لگے، تو آخر کیوں مناتے ہیں؟ تو کہیں گے کہ صاحب کیوں نہ منائے، صاحب رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اس دن اعلان ولایت علی ہوا، اس لیے ہم عید غدیر مناتے ہیں، تو اس تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے میدان میں، غدیر خم کے علاقے میں بتاؤں گا غدیر کیا ہے، خم کیا ہے، ابھی تفصیلات آئیں گی تو تمہید ہے، اور آپ کی سماعت پر منحصر ہے کہ میں کتنے گھنٹے بولوں گا، آپ سنیں گے تو 3 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، 4 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں، میری کیپیسٹی بہت زبردست ہے، آپ کو حیرانی ہوگی، نیٹ پہ جائیے، ہاتھ کنگن کو آرچی کا، بمبئی کی سرزمین، بہت بڑا مجمع، کثیر مجمع ہے، نیٹ پہ جو ہے وہ ویڈیو ڈلی ہوئی ہے، 4 گھنٹے 55 منٹ میں نے تقریر کیا، کسی مقرر کی اتنی لمبی نہیں ملی، مجھے خود احساس نہیں، اور اس میں کئی لوگ، اتنا بڑا مجمع تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، جہاں تک نگاہ جائے مجمع ہے، آدھے سے زیادہ لوگ وہ تھے جن کو جگہ نہیں ملی تو 3 گھنٹے کھڑے رہے وہ، تقریر ختم ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ آپ کتنے گھنٹے بولے، میں نے کہا شاید 3 گھنٹے بولا، جی نہیں آپ نے 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے 55 منٹ بولا، 50 منٹ بولا، جب نیٹ پہ اپلوڈ ہوئی ویڈیو تو تب پتا چلا کہ واقعی آپ 4 گھنٹے 50 منٹ بولا ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، سننے والوں کی سماعت پر منحصر ہے کہ وہ کتنی دیر مجھے برداشت کرے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت علی کا اعلان ہوا، اس لیے ہم مناتے ہیں، تو 18 ذی الحجہ کو ہوا، 10 ہجری میں ہوا، 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، تو کیا یہ بات ہمارے باپ داداؤں کو نہیں پتا تھا، اعلی حضرت کو نہیں پتا تھا، مخدوم اشرف شمنانی کو پتا نہیں تھی، داتا گنج بخش لاہوری کو پتا نہیں تھی، غوث پاک کو پتا نہیں تھی، غریب نواز کو پتا نہیں تھی، کیا انہیں نہیں معلوم تھا؟ ان میں کس نے منایا؟ اب ہم منا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، آخر کیوں مناتے ہیں؟ میں آج انہیں سوالات کے تقریر میں جوابات دوں گا۔ سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ واقع عید غدیر کیا ہے، یہ عید غدیر نکلی کہاں سے واپس کیا گیا ہے، اس کو کس واقعے کی بنیاد پر عید غدیر کو ایجاد کیا گیا۔ میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر میں لے جانا چاہتا ہوں۔ پس منظر یہ ہے کہ 10 ہجری کا سال ہے، 11 ہجری میں رسول اللہ کا وصال ہے، 11 ہجری کا ابتدائی، بس 11 ہجری شروع ہوئی، ابھی محرم آئے گا نا، یہ بھی اگلا مہینہ محرم کا ہے، تو سمجھے بس محرم شروع ہوا، پھر سفر، اور سفر کے بعد ربیع الاول، 2 مہینے بعد محرم شروع ہوا، 11 ہجری کے دوسرے یا تیسرے مہینہ یعنی سفر کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا وصال ہوا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، 9 ہجری سے پہلے حج فرض نہیں، جب 9 ہجری میں فرض ہوا تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو حج کے لیے بھیجا، حج فرض ہوا ہے، حج کرنے جاؤ، آقا اس میں شریک چاہیے، اور حاجیوں کا قائد، حاجیوں کا سردار، حاجیوں کا امیر حضرت ابو بکر صدیق کو بنائے۔ ابو بکر صدیق نے حاجیوں کی قیادت کی، جو ارکان انہوں نے کیے جیسا نبی نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر نے جیسا کیا، صحابہ نے دیکھ کر ایسا حج کیا۔ 9 ہجری پہلا حج، قائد کے طور پر نام آتا سیدنا ابو بکر صدیق۔ 10 ہجری آئی، آقا نے فرمایا کہ اب میں اس سال خود حج کرنے جاؤں گا، اور تو میں بتاؤں گا کہ حج کیا کیسے جاتا ہے، جیسے مجھے حج کرتا ہوا دیکھو بس اسی طرح تم بھی حج کیا۔ اہمیت تھی اس حج کی، جس حج میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم شریک ہو، کون ہے جو اس حج میں اپنے سرکار کے ساتھ شرکت کرنا نہ چاہے؟ جیسی یہ خبر پھیلی، اطراف کے صحابہ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے کہ ہم بھی حضور کے ساتھ حج کے لیے جاؤں گے۔ پورے مدینے کے صحابہ سوائے ان کے جو بیمار تھے، مریض تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے،
کون عورت بوڑھا بچہ ہر کوئی رسول اللہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار۔ اطراف مدینے مکہ کے اطراف تک خبریں پہنچی، سارے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے اور پھر ایک قافلہ روانہ ہوا۔ 10 ہجری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حاجیوں کی قیادت فرماتے ہوئے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ کل صحابہ جو حضور کے ساتھ حج کر رہے تھے، 10 ہجری حضور کی زندگی کا پہلا اور آخری حج، ایک ہی حج۔ 11 ہجری کی ابتدا میں وصال ہو گیا، پھر دوبارہ حج کی کا موقع نہیں آیا حضور کے لیے۔ حضور نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ تمام جب صحابہ جمع ہو گئے، 2 روایتیں آئی تعداد کے بارے میں۔ ایک روایت ہے کہ 1,40,000 کی جمعیت، یہ اس زمانے کی آبادی بتا رہا ہوں میں۔ اگر آج کوئی کہے کہ 60 لاکھ حاجی آتے، تعجب نہ کیجیے گا۔ اگر آج کے زمانے کی آبادی کا تقابل اس زمانے سے کرے تو 1,40,000 بہت بڑی تعداد ہے۔ اس دور کے حساب سے وہ 1 کروڑ ہو گئے پاپولیشن کا، اگر آپ ریشو نکالے تو آج کی آبادی اور اس زمانے کی آبادی۔ ارے اس وقت تو مدینے مکہ کے علاوہ اور تھوڑے آس پاس کے علاقے علاوہ کہیں اسلام تھا ہی نہیں۔ ایران میں اسلام نہیں پہنچا تھا اس وقت، عراق فتح نہیں ہوا تھا، مصر فتح نہیں ہوا تھا، روم فتح نہیں ہوا تھا، ہندوستان میں اسلام نہیں آیا تھا۔ بس آس پاس کے کچھ علاقوں میں یہ سارے لوگ جمع ہونا، 1,40,000 کی آبادی کوئی معمولی تعداد ہے؟ اگر آج 60 لاکھ حاجی جمع ہو رہے تو کمال نہیں ہے، کتنے دنیا کے ملکوں سے جاتے ہیں۔ ایک روایت 1,40,000 صحابہ کی جماعت، دوسری روایت 1,24,000، لیکن 1,40,000 پر زیادہ اتفاق کیا۔ مگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے مدینے سے تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور مولا علی کے ساتھ 300 صحابہ کی جماعت تیار کی، ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ علی یمن جاؤ، میں مکہ جا رہا ہوں حج کے لیے، تم یمن کی طرف جاؤ اور یمن جا کر محصول وصول کرو۔ محصول کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سالانہ پورا جو ملک کا روپیہ ہوتا ہے، مال غنیمت ہوتا ہے، جنگوں وغیرہ سے جو جیت کے مال لایا جاتا ہے، جو ملک پتا ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے محصول، جس کو ٹیکس بھی بول سکتے ہیں۔ جسے آپ کا رائے پور ہے، رائے پور اپنے علاقے کا ایک محصول دیتا ہے کس کو؟ آپ کے یہاں کی جو مین حکومت ہے اس کو، چھتیس گڑھ کی، چھتیس گڑھ پھر یہ محصول دلی پہنچاتا ہے۔ دلی میں مرکز ہے، دلی کی حکومت پھر سارے ہندوستان کا وہ پیسہ جمع ہوتا ہے الگ الگ صوبوں سے، پھر پلان کرتے ہیں بھائی سڑکوں کے لیے کتنا بجٹ بنانا ہے، ایجوکیشن کے لیے کتنا، ملٹری کے لیے کتنا، یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ پرانا طریقہ ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ پہلی یمن کا محصول ابھی تک آیا نہیں ہے، 300 افراد کو ساتھ میں لے جاؤ، لشکر لے جاؤ 300 لوگوں کا، اور اہل یمن کا جو محصول ہے وہ وصول کرو، اور تم جب پہنچو گے محصول وصول کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم جب واپس آؤں گے تو تمہاری میری ملاقات مینا میں اس وقت ہوگی جب قربانی کریں، ساتھ میں بھیڑ اور بکریاں بھی لانا تاکہ ہم قربانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 افراد کا ایک لشکر لے کر، تو 300 افراد پر مشتمل تھا، جس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح بھی بتا دو تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ۔ وہ لشکر جس میں رسول اللہ شریک ہو اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ غزوہ احد، غزوہ خندق، کیونکہ اس جنگ میں رسول شریک ہے، سرکار اس لشکر میں موجود ہے۔ جس لشکر میں آقا اس کو کہا جاتا ہے غزوہ، اور جس میں آقا شریک نہ ہو صرف صحابہ اس کو کہا جاتا ہے سریہ، اس کو غزوہ نہیں کہا جاتا۔ یہ یاد رکھیے، یہ دونوں فرق ہے۔ سریہ جیسی کتابوں میں آتا ہے ہم سمجھ لیتے ہیں پڑھتے سے کہ پھر سریہ یعنی اس میں حضور شریک نہیں ہے، جیسے لفظ آیا غزوہ ہم سمجھ لیتے ہیں آقا شریک ہے، آقا موجود ہے، اور جس غزوے میں آقا موجود ہو قیادت خود آقا فرماتے ہیں، آقا کے ہوتے ہوئے کون قیادت کرے؟ سبحان اللہ۔ مگر جو سریہ ہوتا تھا اس میں رسول اللہ کسی نہ کسی صحابی کو عامل یا قائد یا سالار مقرر کرتے، پھر حضرت علی کو سالار مقرر۔ حضرت مولا کائنات 300 صحابہ کو لے کر یمن پہنچے، اعلان ہوا کہ علی محصول وصول کرنے کے لیے جو سالانہ جو محصول ہے وہ علی کے پاس سب جمع کرتے۔ لوگوں نے بیت المال کا، اپنے والے غنیمت کا جو حصہ تھا سب لانا شروع کر دیا، بہت کثیر مال جمع، بھیڑیں تھی، بکری تھی، کپڑے تھے، زیورات تھے، سونا چاندی تھا، درم و دینار تھے، اور کنیزیں اور غلام بھی تھے۔ غلام اور کنیزیں بیچے اور خریدے بھی جاتے تھے اس وقت۔ غلام اور کنیزوں کی حیثیت اس وقت مال کے اعتبار سے ملکیت سمجھے جاتے تھے۔ جب کنیزیں آئی تو اس میں سے ایک کنیز بہت زیادہ خوبصورت تھی، حضرت علی نے اس کنیز کو دیکھا تو پسند فرمایا، اور اس کنیز کو آپ نے اپنے لیے پسند فرما کے اپنے لیے رکھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پھر آپ نے اس سے مباشرت کی پڑی۔ مال غنیمت کا یا محصول کا جو مال ہوتا تھا اصول یہ تھا کہ جب تک وہ حضور کی خدمت میں نہ پیش کر دیا جائے اس میں کوئی تصرف نہیں کرتا۔ حضور کے پاس جو مال پیش کر دیتے تھے حضور کی بھی مرضی مبارک تھی، جس کو جتنا چاہے آپ تقسیم فرماتے۔
مگر یہ خلاف واقعہ معاملہ تھا. ظاہراً معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی نے بجائے اس کے جو مال علی رسول اللہ کے پاس جاتا اور کنیز رسول کی خدمت میں پیش کر دی جاتی تھی، حضور چاہتے تو جو چاہتے کنیز کسی کو عطا کرتے اس میں ایک علی کو بھی دے دیتے. حضور کے پاس مال جانے سے پہلے، حضور کی اجازت سے پہلے علی نے خود ایک فیصلہ کیا اور ایک کنیز کو اپنے لیے پسند فرما کے اپنے لیے رکھ لیا. باقی صحابہ نے تو اتنا نوٹس نہیں کیا، ہلکا سا دل میں خیال آیا تو سوچا ہمارے سالار ہیں، چلو ہو سکتا ہے حضور نے اجازت دی. لیکن 4 صحابہ ایسے تھے اس میں، اس معاملے میں حضرت علی سے انہوں نے اختلاف کیا اور مولا علی سے کچھ ان کی بحث ہے. انہوں نے یہی کہا کہ علی ہم رسول اللہ سے آپ کی شکایت کریں گے، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. ابھی مال رسول اللہ کے پاس پہنچا نہیں ہے، یہ مال غنیمت ہے، مسلمانوں کا مال ہے، آپ اس میں کیسے تصرف کر رہے ہیں؟ آپ اس میں سے اپنی کیسے کچھ پسند کر رہے ہیں؟ حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا جو تمہاری مرضی ہے. 4 صحابہ کون تھے ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں. ایک حضرت بریدہ اسلم، ایک صحابی ہوتی، سب جلیل وقدر صحابی، چھوٹے موٹے صحابی. ایک حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھے خالد بن ولید. تیسرے صحابی تھے حضرت عمرو بن عاص اور چوتھے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. 4 صحابہ تھے جنہوں نے حضرت علی کے اس کام سے اختلاف کیا. بہرحال جب مال وال وصول کر لیے، اب ادھر حضور حج کر رہے ہیں. موضوع حج نہیں ہے، موضوع غدیر قوم ہے، ورنہ میں رسول کا حج بتاتا تو کچھ اور بات ہوتی کہ کیا حج ہے کہ آسمان دنیا نے ایسا حج نہیں دیکھا کہ کعبہ بھی ہے اور کعبے کا کعبہ بھی ساتھ رہا. کیا سعادت من حاجی ہوگی قیامت تک اب ایسے حاجی پیدا نہیں ہو سکتے جو کعبے کو بھی دیکھتے تھے، کعبے کے کعبے کو بھی دیکھتے تھے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں حاجیو آؤ، شہیشہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ عقائد اہل سنت حضرت علامہ فاروق خان صاحب رضوی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قیامت تک کے سارے حج ایک پلے میں، اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کیے ہوئے اصحاب کا حج ایک. ہاں بے شک. تمام حجوں پر حج. سرکار طواف کعبہ سے فارغ ہوئے، مینا میں تشریف لائے. قربانی والا دن تھا، ادھر حضرت علی یمن سے مال کر سرکار نے قربانی کی. قربانی وغیرہ سے جب فارغ ہو گئے تو حضور کے خیمے میں یہ 4 صحابہ پہنچے. سرکار جب تک اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے، حاضر ہوئے سلام کر. سب سے پہلے شکایت حضرت بریدہ اسلم، اللہ کے نبی ہم علی کی شکایت لے کر آئے. اور علی کی شکایت یہ ہے کہ علی نے بغیر آپ کی اجازت کے، بغیر اس کے کہ مال غنیمت محصول جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا، پھر آپ جس کو چاہتے جو چاہتے دیتے، آپ کے اختیار ہے. انہوں نے خود مال پہ تصرف کیا اور ایک کنیز اپنے لیے پسند کیا. یہ بات ہمیں ناگوار گزری آج کے وقت. سرکار نے حضرت بریدہ اسلامی کے چہرے کو پھیر، چہرے اقدس پر کچھ ناگواری کے اثرات. پھر عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، حضور نے پھر چہرے کو پھیر. تیسرے صحابی نے وہی بات کی، خالد بن ولید نے کہا. پھر عمرو بن عاص نے کہا، حضور چہرے کو پھیر دیا. اور جب چاروں اپنی اپنی بات کر چکے تو روایت کے الفاظ میں حوالے دے دوں، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کوئی پھر اعتراض کرے کہ کہاں سے پڑھ دیا بھائی آپ. اس لیے حوالے دینے ضروری ہوتی ہے. آج کل بڑے لوگ پین کاپی لے کے بیٹھے تھے، گھر میں ایک کتابچہ نہیں ہے مگر محقق کے دورہ بنے بیٹھے. معلوم ہوتا ہے ساری حدیث کی کتابیں پڑھ چکے ہیں. یہ تو ہم نے سنا نہیں. آپ کے نہ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نہ سننا نہ ہونے کی دلیل ہے. آپ کا مطالعہ ہی کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہی کیا؟ جامع ترمذی کے الفاظ ہے، کتاب المناقب حدیث نمبر 3712. امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو لکھا. مسند احمد میں حدیث نمبر 19928. امام ابن ابی شیبہ نے لکھا. یہ سب بڑے بڑے امام ہیں. یہ امام وہ ہے کہ ان کی سیرت بتانے کے لیے ایک ضرور ہے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا بتائیں کیا چھوڑے، وقت ہی نہیں ہمارے پاس. اور ہم جاننا بھی کتنا چاہتے ہیں. ہمارے جلسے بھی کتنے عنوانات پر ہوتے ہیں، محدود عنوانات ہم سمٹے ہوئے. ایسے بھی عنوانات ہونے چاہیے کہ ہم جانیں ہمارے امام کون تھے، کیا کام کیے، کیا خدمتیں کی، کیسے کتابیں لکھی گئی، کیا محنتیں ہوئی، حدیثوں کو کیسے جمع کیا گیا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے بھائی، اس پر بھی خطابات ہونے چاہیے. بہرحال امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے. 3 بڑے اماموں کے استاد ہے. یہ اپنی کتاب المصنف ان کی حدیث کی کتاب، جلد نمبر 12 حدیث نمبر 12170. امام نسائی نے لکھا ہے، حوالے سب صفحے چھوڑ رہا ہوں، کتابوں کے نام سن لیں. امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں لکھا، امام ابو یعلا نے مسند ابی یعلا میں، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام حاکم نے المستدرک میں، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام محب الدین طبری نے ریاض النظیرہ میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں.
حضرت امام المتقی الہندی نے کنز العمال نے متعدد علماء نے روایت لکھی کہ سرکار کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے اور حضور نے پھر چوتھی بار جب چاروں صحابہ اپنی بات رکھ چکے جلال میں فرمایا، جلال کی کیفیت تھی کہ تم علی کے تعلق سے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ جملے تھے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کو علی کی شکایت کرنا پسند نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے چہرے پہ ناگواری ہے، حضور کے مزاج کو، حضور کے چہرے اقدس کے اتار چڑھاؤ کو صحابہ خود سمجھتے ہیں۔ بہرحال خاموش ہو گئے اور خیمے سے یہ لوگ باہر۔ حضور نے یہ محسوس کر لیا کہ کم از کم آج یہ چار ہے، صرف چار ہے۔ آج انہوں نے علی کے کسی کام پر اعتراض کیا، اگر کل ظاہری طور پر میرا وصال ہو جائے گا، میں نہ رہوں گا، تو ممکن ہے کہ علی کے بہت سے کاموں پر اعتراض ہونا شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اصحاب میں اختلاف ہو جائے، میرے اصحاب میں گروہ بندی ہو جائے، اور حضور اصحاب میں گروہ بندی کو پسند نہیں فرماتے۔ سرکار نے یہ جائزہ لے لیا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد حضور اب مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ 1,40,000 جو اصحاب تھے اس میں جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ مکہ میں ٹھہر گئے، کچھ دوسرے علاقوں سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے، کچھ آس پاس کے ریاض جس کو پہلے نجد کہا جاتا ہے، نجد کے کچھ لوگ تھے، آس پاس کے کچھ اور علاقے تھے جو قریب قریب تھے مدینے کے، کچھ آس پاس کے الگ الگ علاقوں میں چلے گئے، مگر حضور کے ساتھ جو بچ گئے تھے، جو مدینے کی طرف روا دوا تھے، ان کی تعداد کم و بیش 50,000 تھی۔ یہ بھی بڑی تعداد۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سفر کے دوران ایک جگہ رکے، جس مقام پر رکے اس مقام کو کہا جاتا ہے غدیر خم۔ غدیر کے معنی ہوتے کنواں۔ وہ ایک کنواں تھا، ایک تالاب تھا، چشمہ تھا، آج بھی ہے وہ چھوٹا سا چشمہ، کنواں ہے، تھوڑا سا بڑھ گیا تو چشمہ جیسا ہوتا ہے۔ وہ پانی کا انتظام تھا، وہ پانی دے تو قافلے وہاں رکا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پانی، تو وہ جو پانی کا چشمہ یا کنواں تھا اس کو کہا جاتا تھا غدیر۔ اور خم کے معنی ہوتے جگہ، اسپیس۔ غدیر خم یعنی کنویں والی جگہ۔ کیا مطلب ہوا؟ کنویں والی جگہ، وہ جگہ جہاں کنواں۔ دوپہر کا وقت، نماز ظہر کے پڑھائی سر گیا، اور ظہر کے بعد آپ اپنے حجرے میں آئے، کچھ دیر بعد پھر تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر شروع ہوا۔ آئیے حدیث کے میں آپ کو روایت آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھاتا ہوں، یہ ترمذی شریف ہے، یہ بات کرے سنن ابن ماجہ، اسکرین پہ دکھ رہی ہے آپ کو؟ اہل سنت و جماعت کی سیاہ ستہ 6 صحیح حدیث کی کتابوں میں ایک سنن ابن ماجہ، صحیح الاسناد حدیث ہے، یہ سند بھی صحیح ہے، کتاب السنہ حدیث نمبر 116۔ آئیے کتاب السنہ کے باب کے تحت حدیث نمبر 116 پر حضرت امام ابن ماجہ حضرت براء ابن عازب صحابی ان سے روایت کرتے ہیں، ان البراء ابن عازب قال اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ التي حج۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم جب حج سے فارغ ہو گئے، حج سے ہم فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد جب ہم ایک مقام پر جب حج سے فارغ ہو کر نکلے، فنزل فی بعض الطريق، تو راستے میں ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ ہم کو رکا دیا۔ یہاں نام نہیں آیا، دوسری کتابوں میں جگہ کا نام بھی آیا غدیر خم، لیکن سنن ابن ماجہ کی حدیث میں جگہ کا نام نہیں، صرف یہ آیا کہ ایک جگہ پر، ایک مقام پر حضور نے قیام فرمایا، ایک جگہ پہ ہم کو رکوا دیا۔ فامر الصلاۃ جامعہ، کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ظہر کا وقت کہا کہ نماز ظہر کے لیے سب جمع ہو۔ اذان پکاری گئی، ظاہر حضرت بلال مؤذن تھے، حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ بات تو ہے کہ حضرت بلال مؤذن تھے، وہی اذان دیتے تھے۔ اذان سرکار نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فاخذ بیدہ علی رضی اللہ، آقا نے علی کو بلایا اور علی کا ہاتھ پکڑا۔ یہ ابن ماجہ میں بڑی مختصر ہے، لیکن بہت ساری کتابیں میں حوالے بعد میں دیتا ہوں، اگر ان کا متن پڑھے تو بڑی طویل حدیثیں لکھی۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار ہوا، اونٹ پر ایک پالان رکھا گیا۔ پالان کہتے ہیں کہ اونٹ پر جو بیٹھنے کے لیے لکڑی کا بنا ہوا، 50,000 لوگوں کا مجمع ہے، تصور کیجئے کتنا کثیر مجمع ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سارا مجمع دیکھ سکے، سارا مجمع سن سکے، اس کے لیے سرکار نے اونٹ کی بلندی کو پسند فرمایا، اونٹ کے پلان پہ کھڑے ہوئے، علی کو بلایا، علی کہاں ہے؟ علی حاضر ہوئے، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی اونٹ کے پلان پہ کھڑے کر دیا۔ اب مجمع علی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھ رہا ہے، پھر علی کا ہاتھ پکڑا، فقذ بیدی علی رضی اللہ عنہ، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسهم، اے لوگوں کیا میں مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ انسان سب سے زیادہ کس چیز کا مالک ہے؟ اپنی جان۔ اپنی جان کے لیے کیا نہیں کرتا، اپنی جان کے لیے کیا حفاظت نہیں کرتا، اپنی جان کے لیے سب کچھ۔
دوسرے کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے. جان سے زیادہ کوئی عزیز کسی کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو ایک طرف گھر میں ہو، اللہ نہ کرے مثال دے رہا ہوں، کوئی گھر میں یار گھر جل رہا ہے، مال بھی جل رہا ہے، تو وہ مال بچائے گا کہ جان بچائے گا؟ جان سے پوچھنا، جان ہے تو جہان ہے بھائی، مال کا مال. جان سے زیادہ کوئی عزیز کو آقا نے بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، میں تمہاری جان سے زیادہ تمہارا مالک ہوں. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اولا کا ترجمہ تحویل الناس نے جناب قاسم نانوتوی نے کیا کہ بہت زیادہ قریب. تو اولا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کیا میں تمہاری جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ آج تک وہاں بھی الجھا ہوا ہے کہ حاضر و ناظر کیا ہے. ارے آقا تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ میں جان سے زیادہ تم سے قریب ہوں. بے شک سبحان اللہ. انسان کی جان سے زیادہ کوئی چیز اس سے قریب نہیں ہو. قالوا بلا، پورے صحابہ کی جماعت نے ایک ساتھ کہا نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جان سے زیادہ، بے شک آپ ہماری جان سے زیادہ. قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه. دوسرا جملہ بڑا شاندار ہے، وہاں بڑا پڑھتا کچھ نہیں ہے، پانچ اونچا کر کے اپنے آپ کو اللہ میں سمجھتا ہے. سنی اس لیے بولتے مناظرہ کر تو کی پھٹی ہے. کو پتا ہے مناظرے میں کتابیں چلتی ہے، لفاظ نہیں چلتی. یہ جملے نہیں چلتے ہیں بھائی سب مل جل کے رہو، بھائی مل جل کے رہو، بھائی کتاب دکھا کے سبق مت پتا. ہمیں پتا ہے رات اور دن کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور منافق کبھی ایک نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. واقعی واہ. یہ سب بکواس ہے، یہ دین کے خلاف باتیں ہیں. دوسرا جملہ کیا ہے؟ قال الست اولا بكل مؤمن من نفسه، کیا میں تمام مومنوں کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ کیا تمام مومنوں کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تمام مومن یعنی قیامت تک کے مومنین، صرف اسی جماعت میں نہیں، قیامت تک کے تمام، بے کل تمام. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا تو انتقال ہو جائے گا، آپ کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی. قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ سچ کہہ، آپ ہر مومن کی جان سے زیادہ مالک ہے، ہر مومن کی جان سے زیادہ. قال فہذا ولی من انا مولاہ، کہا کہ جس کا میں مولا، علی اس کا ولی. اللہم والی من والہ، اللہم عادی من عادہ. اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جس سے علی محبت کرے، تو اسے دشمن جان جس کو علی، جو علی کو دشمن جان. یہاں تو اتنے ہی کہ ترمذی سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، لیکن آئیے ترمذی کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث وہی ہے لیکن ترمذی میں اب دوسرا اضافہ ہے. یہ جامع ترمذی تو انہوں نے ترمذی بھی بولتے ہیں اس کو، یہ بھی سیاست کا میں. ترمذی کتاب المناقب ہے، حدیث نمبر 3713 صحیح سند کے ساتھ ہے یہ. اور اس کے راوی زید ابن ارقم ہے. اس کے راوی تھے حضرت براء ابن عازب، جس کے زید ابن ارقم راوی ہے. عن زید ابن ارقم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولاه. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث بہت زیادہ آئی ہے، کتنی کتابوں میں آئی ہے، یہ ایک الگ علمی موضوع ہے، میں یہاں نہیں چھیڑ رہا ہوں. میں نے کچھ تقریروں میں باتیں کی ہے، انٹرنیٹ پر موجود، اس پر ابن تیمیہ نے اعتراض کیا ہے، میں نے اس کے جوابات دیے. یہاں میں سے حوالے بیان کر دیتا ہوں. 360 کتابوں میں جو حدیث کی کتابوں میں کتنی، اور اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں 10 وہ صحابہ بھی ہے جو عشرہ مبشرہ ہے، جن کو رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت. اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ 9 رسول کی ازواج محترمات بھی اس حدیث کی راوی ہیں. اس حدیث کی بے شمار متعدد خاصیتیں ہیں. اور سب سے بڑی تو خاصیت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں شاید یہ واحد حدیث ہے جس کو سننے والے 50,000 صحابہ ہیں. حجۃ الوداع کے خطبے میں زیادہ لوگ، اس کے بعد اگر کوئی ایسی حدیث کثیر مجموعہ تو یہ حدیث. اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا اپنی مسند میں، حدیث نمبر 18,479. امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا حدیث نمبر 32,781. امام ابن عاصم نے لکھا، میں نے آج کا 360 کتابوں میں. کتنی کتابوں کے حوالے تو صرف کچھ کے نام لے رہا ہوں. امام بزار نے اس کو مستدرک البزار میں لایا ہے، امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں لکھا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں. اور آئیے اس کے بعد جب حضور نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا، تو سب سے پہلے جو حضرت علی کے قریب آئے وہ تھے حضرت عمر بن خطاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیفہ دوم فاروق اعظم علی کو گلے لگایا، اس کے بعد فرمایا اے علی مبارک ہو، صبح ہو تو تم مومنین کے مولا ہو، رات ہو تو تم مومنین کے مولا، سبحان اللہ. ہر گھڑی تم مومنین کے مولا. یہ حضرت عمر نے مبارکباد دی، پھر ابوبکر صدیق نے مبارکباد دی، پھر کثیر صحابہ نے آپ کو مبارکباد دی کہ آج وجود میں علی کا اعجاز بلند ہے. مقصد کیا تھا اس کے لیے؟ مقصد یہ تھا کہ علی کے دل تعلق سے اگر کسی کو کوئی بدگمانی ہو تو بدگمانی کی دور ہو جائے. حضور نے بتایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا.
تو اگر کسی مال میں علی تصرف کرے تو اعتراض نہ کرو، مال میں علی کا تصرف کرنا گویا میرا تصرف کرنا، جس کو میں نے دیا علی نے دیا، جس کو علی نے دیا گویا میں نے دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ اس کا مقصد تھا۔ لیکن لوگوں نے اس سے کچھ نہیں مطلب نکالا، اور وہ مطلب نکالا جو 1400 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ کمال تو یہ ہے کہ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا مطلب نکالا؟ واقعہ پیش کر آیا، یاد رکھیے 10 ہجری 18 ذی الحجہ کی تاریخ، لوگوں نے 18 ذی الحجہ کی اس تاریخ کو واقعہ آیا، اس تاریخ کو ایک نام رکھ دیا اور اس تاریخ کو منانا شروع کر دیا تھا عید غدیر۔ کہا کہ عید کا دن ہے صاحب، کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ صاحب وہ حضور نے علی کو مولا کا انہوں نے کیا مطلب دیا، کیا دیا، وہ آگے میں بیان کرتا ہوں، لیکن نام بھی کیا رکھا انہوں نے؟ عید غدیر۔ غدیر کا معنی کیا بتایا میں نے؟ ہوا۔ قم علاقہ، قم کا معنی جگہ، انہوں نے عید غدیر نام رکھا۔ مطلب کیا ہوا؟ کنویں والی۔ بالکل ایسا ہوا کوئی نام رکھ دے رائے پور والی، چھتیس گڑھ والی، نام بھی رکھنا نہیں آیا، نام بھی رکھتے تو ولایت عید ولایت علی رکھتے۔ بھئی تمہارے مطابق علی کو ولایت دی گئی، دن مولا کہا گیا تو عید مولا رکھتے، عید ولایت علی رکھتے، عید علی رکھتے، عجیب نام رکھا کوئے والی۔ میں نے بتا دیا کہ عید بھی ایسی جو کوئے میں گھسنے والی، ڈوب کے مر جائیں گے کسی کا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے اس پہ خطابات شروع کر دیے، تو کل تک تو رافضی مناتے تھے، شیعہ اہل تشیع مناتے تھے۔ اب وہ ان کا مذہبی الگ ہے، ان کی نماز الگ، ان کا آپ دیکھیں ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ، ان کی دعائیں تک الگ ہے، ان کے روزے تک الگ ہے۔ ہم جو ہے صاحب روزہ کب کھولتے ہیں؟ مغرب کا جیسی وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، ہم روزہ کھول لیتے ہیں۔ یہ مغرب پڑھنے کے بعد کھولتے ہیں جب آسمان میں تارے نظر آتے ہیں۔ ان کے روزے الگ، ہمارے روزے الگ، ان کے حج کا طریقہ الگ، ہمارا حج کا طریقہ الگ، ہماری نماز پڑھنے کا ڈھنگ الگ، ان کا نماز پڑھنے کا ڈھنگ الگ، ان کی نماز میں دعائیں الگ، ہماری الگ، ان کی قنوت الگ، ہماری قنوت الگ، ان کی تسبیحات الگ، ہماری تسبیحات، یعنی کہیں ان سے ہمارا میچ ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ مناتے تھے، منائیں، ان سے ہم کیا طرف۔ لیکن کچھ سالوں سے ہمارے بیچ نام نہاد سنی کہلانے والی کچھ طبقہ اٹھا، انہوں نے ایک اپنا نیا ٹائٹل لایا۔ 1400 سال میں یہ ٹائٹل کسی کا نہیں۔ چیلنج اگر 1400 سال میں ایک ٹائٹل کوئی مجھے دکھا دے، میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ایک نیا نام لایا، مولائی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہوٹل کی ملائی کی بات ہو رہی ہے، ملائی۔ ہم مولائی ہیں، ہم عید غدیر منائیں گے۔ کیوں منا رہے ہیں آپ؟ یہ تو شیعوں کا طریقہ ہے۔ تو کچھ مولویوں نے یہ تک کہا کہ صاحب عید غدیر حلالی مناتے، حرامی نہیں مناتے۔ یہ دلیل ہے، دلیل حدیث سے دی جاتی ہے، قرآن سے دی جاتی ہے، لیکن ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ تمہیں علی سے بغض ہے۔ یہ کیا؟ عید غدیر جو نہیں منا رہے ان کا علی سے کیسے ثابت ہو گیا؟ تو پھر تو تم عید حسین بھی نہیں مناتے، جس تاریخ کو حضرت امام حسین کو رسول اللہ نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، تو عید حسین تو نہیں منایا تم نے، تم امام حسین کے دشمن ہو۔ جس تاریخ کو امام حسن کو کہا کہ میرا بیٹا حسن جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو عید جنتی تم نے تو منایا نہیں، تو تم امام حسن کے دشمن ہو۔ جس تاریخ کو سیدہ فاطمہ کو رسول نے کہا میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ فاطمہ کو بشارت دی، تو عید فاطمہ نہیں منایا۔ جس تاریخ کو ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں، دوسرے پلے میں تمام دنیا کے ایمان والوں کا ایمان رکھو، ابو بکر کا ایمان سب پہ بھاری ہے، تو عید ابو بکر نہیں منایا۔ جس تاریخ کو رسول اللہ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لا نبی آبادی، میرے پاس کوئی نبی نہیں، تو ختم عید نبوت تو آپ نے نہیں منایا، کوئی عید نہیں منایا، تو آپ حضرت عمر کے غدار ہو۔ ابو بکر صدیق سے نفرت ہے، امام حسن سے نفرت ہے، امام حسین سے نفرت ہے، سیدہ فاطمہ سے ساری چیزوں کو چھوڑا، عید غدیری کی پکڑ لیا۔ اس کے پیچھے کچھ مقصد ہے، مگر یہ ہمارا نادان سمجھ نہیں رہا۔ علم تو ہے نہیں، پدرم سلطان بود ابا کی کرسی پہ بیٹھ گئے، ابا کی گدی پہ بیٹھ گئے، آئی تھی گدی ملی، پڑھے لکھے کچھ ہے نہیں۔ جو دل میں آ رہا کر رہے ہیں، بات کرنے کے لیے بولو تو نہیں، سب بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، اختلاف ہو جائے گا۔ ہم اختلاف کو پسند نہیں کرتے، وہ آج ہی سارا تو اختلاف آپ ہی پیدا کر رہے ہیں، اور اختلاف کا پسند نہیں ہے آپ کو، بیوقوف بنا رہے ہو۔ تو صاحب یہ منا رہے ہیں، تو کہا حلالی مناتے، حرامی نہیں مناتے۔ میں نے کہا یہ دلیل نہیں، اور اگر ایسی دلیل ہو تو ہم بات کو جو بھی، تو پھر ہم یوں جواب دے سکتے ہیں کہ عید غدیر حرامی مناتے، حلال جواب ہو جاتا ہے، اس سے کام نہیں چل جاتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ 18 ذی الحجہ عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ، اور شیعہ عثمان غنی کو منافق مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ یہ جملہ میں بول کے گزر جاتا ہوں، اگر یہ جملے کا پھر ثبوت دینے بیٹھوں تو ایک کا
بس آپ میرے جملوں پہ اعتماد کرو، اعتراض ہو، کسی کو شوق ہو، ناگپور زیادہ دور نہیں ہے، ٹرین سے ہی آنا جانا ہو جاتا ہے، کوئی فلائٹ کا خرچہ نہیں بیٹھتا، کسی کو شوق ہو آپ نے بولا ثابت کرو، جب بلانا چاہو بلا لو، اپنے خرچے پر آ جاؤ۔ حیات القلوب شیعہ عالم ایک بہت بڑا ان کا شیعہ کا ملا باقر مجلسی، اس نے حیات العلوم کتاب لکھی 3 جلدوں میں، اس میں یہ تک لکھا معاذ اللہ کہ حضرت عثمان غنی منافق تھے، رسول کی 2 بیٹیوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ جس دن حضور کی ایک بیٹی کا انتقال ہو رہا تھا اتنا مارا کہ وہ انتقال کرنے کے مطلب اس پر آ گئی، اور جس تاریخ کو وہ انتقال ہو رہا تھا اسی رات میں قدی سے عثمان زنا کر رہا تھا، اور صبح جب نمیت میں آیا عثمان غنی، میں اس کے جملے کہہ رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہیں عثمان یار تیرے سے کیوں بات کریں گے، اس خبیث نے لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ عثمان کہتا ہے کہ دوسرے دن جنازے میں آیا تو غسل بھی نہیں کیا ویسے آیا، رسول نے کہا وہ شخص میری بیٹی کے جنازے سے نکل جائے کہ جس نے غسل نہیں کیا، جس نے رات تمیز کے ساتھ زنا کیا۔ عثمان غنی دیکھا رسول اللہ تو میرا راز فاش کر رہتا ہے، یا رسول اللہ میرے راز کو تو فاش نہ کیجیے، یا پھر میری بیوی ہے، کہا تو میری بیٹی کا قاتل ہے، تو نے میری بیٹی کو قتل کیا۔ عثمان خاموش رہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں عثمان نکل جاؤ، میری بیٹی کے جنازے کو وہ نہ قدہ دے نہ ہاتھ دے اور نہ وہ جنازے میں شریف ہے۔ عثمان نے کہا کہ کیسے نکلو، آخر میری بیٹی ہے۔ تو پھر رسول اللہ جلال میں کہا اگر عثمان تو نہ نکلا تو میں ظاہر کر دوں گا کہ تو حلال اصل باپ کا نام بتا۔ کہتے عثمان بھی ڈر گئے کہ میرے اصلی باپ کا نام ظاہر کر دے گا، پیٹ پہ ہاتھ رکھا، پیٹ درد کا بہانہ کیا اور وہاں سے پھر پھسل گئے۔ یہ معاذ اللہ کی الزام لگاتے عثمان غنی سے اتنا بغض ہے۔